السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج میں آپ کو ایک ایسے کھاتے پیتے گھرانے کی ضدی لڑکی کے بارے میں بتاؤں جو شادی کے 1 سال کے اندر ہی بیچارے شریف سیدھے سادے شوہر سے خلا لینے تل گئی تھی۔ دراصل ساس سسر اس لڑکی کو زہر لگتے تھے۔ اتفاق سے میری ان سے ملاقات ہوئی تو بیٹی سے پہلے ماں ابل پڑی، ارے یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ شوہر کے گھر کیا مل رہا ہے میری بیٹی کو سکھ؟ صبح دال کھانا، دوپہر دال کھانا، رات کو دال کھانا، نہ کہیں گھمانے لے جاتا ہے، نہ منہ کا مزہ بدلنے ہوٹلنگ کراتا ہے، نہ شاپنگ کراتا ہے، نہ کبھی چٹپٹا لا کر کھلاتا ہے۔ میری بچی تو ٹی وی کی مریض بن کر مر جائے گی۔ میرے گھر میں کیا کمی ہے؟ عیش کرے گی عیش، لا کر رکھ لوں گی میں اپنے گھر۔ میں اس کے دل میں بھرے ہوئے نفرت کے زہر کو نکالنا چاہ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے باتوں کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف موڑتے ہوئے کہا، تم تو خوش نصیب ہو کہ تمہیں دن میں 3 بار دال کھانے کو مل رہا ہے۔ آؤ میں تمہیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں لے چلوں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 3 چاند نظر آتے ہیں اور ہمارے گھروں میں چولہا نہیں سلگتا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بی بی عائشہ رضی اللہ کے بھانجے تھے، کہنے لگے کہ خالہ جان پھر آپ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ فرمانے لگیں کہ 2 کالی چیزوں پر کھجور اور پانی۔ کھجور بھی ایسی ردی کہ جس میں رس مرا ہوا ہوتا ہے اور جو اونٹوں کی غذا ہوتی تھی۔ عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں ہم ان بے رس کھجوروں کو کوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تو آپ کے دانت سے چبانا بھی مشکل ہوتا اور آپ پانی کے گھونٹوں پر ان کو نگل جاتے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے اور میں کہتی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے وسعت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے لیے فرماتے کہ عائشہ دنیا کا عیش کوئی عیش نہیں، جنت کا عیش باقی رہنے والا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ گھر میں نکاح کے بعد چند ایک صحابی موجود تھے، کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، تھوڑا سا شہد تھا جس کو پانی میں ملا کر شربت بنایا گیا اور وہی شہنشاہ کونین کی بیٹی کی نکاح کی دعوت تھی۔ جب رخصتی کا وقت آیا تو ام المومنین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چادر گھر میں ہو تو فاطمہ کو پہنا دو۔ ایک چادر لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کھولا تو اس چادر پر کئی پیون لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14-15 سالہ حسین بیٹی فاطمہ کے معصوم چہرے کو دیکھا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ پرانی چادر بیٹی کے سر پر ڈالتے ہوئے فرمایا، بیٹی آج میں بس اتنا ہی دے سکتا ہوں، لیکن کل تو جنت کی عورتوں کی سردار بنے گی۔ پیون لگی چادر اوڑھ کر اس دلہن کی پیشانی پر غم یا ناراضگی کا ایک بل بھی نہ تھا، کیونکہ باپ کے گھر میں صبر و شکر اور سادگی کا سبق سیکھا تھا۔ اور جب دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی شوہر کے گھر جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے کان میں فرمایا، بیٹی علی سے دنیا کا سوال نہ کرنا، اور دوسرے کان میں فرمایا، اگر کبھی علی کو ناراض کر کے میرے گھر آ گئی اور اسی حالت میں مر گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکا لیا، اور آپ اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہیں۔ جہیز کی صورت میں ایک چکی ہے، ایک مشکزہ، ایک دباغت کیا ہوا چمڑا، اور ایک چادر، اور کھجور کی سخت کھردری چھال کا تکیہ۔ اور جانتی ہو دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی کا بیڈ روم کیسا تھا؟ ریت کا کچا فرش جس میں ننگے پیر چلے تو شاید بی بی فاطمہ کے نرم و نازک پیر چھل جائیں۔ اور اس کچے مکان میں نئی زندگی کی شروعات فاقوں سے ہو رہی ہے، تنگ دستی اور مفلسی سے ہو رہی ہے، اور دنیا کو سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا مکڑی کا جالا، مکھی کا پر، مٹی کا ڈلا، اس کے پیچھے اپنی آخرت نہ خراب کرو۔ اور اسی چھوٹے سے مکان میں جب حسنین پیدا ہوئے اور ان کا بچپن قسم پرسی اور غریبی میں گزر رہا تھا کہ عید کا موقع آیا، سارا مدینہ خوشیاں منا رہا تھا، اچھے کپڑے اور سواریوں میں چلت پھرت ہو رہی تھی۔ دونوں بچے ماں کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے سارے بچے نئے کپڑے پہن کر سواریوں میں جا رہے ہیں، ہمارے پاس نہ نئے کپڑے ہیں اور نہ سواری۔ غریب بی بی فاطمہ بچوں کو باہوں میں سمیٹ لیا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وجہ دریافت کی، پھر جھٹ زمین پر دونوں ہاتھ بچھا کر گھٹنوں کے بل جھک کر کہنے لگے آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، تمہاری سواری تیار ہے۔ سوار بھی شاندار، سواری بھی شاندار۔ بچے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو گئے تو کہنے لگے ان کی سواریوں کی لگام ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ اپنی زلفوں کو بچوں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ لو بھائی، یہ رہی آپ کی لگام۔ بچے ہنسنے لگے، ماں بھی ہنس پڑی۔ یہ وہ شہزادے تھے جن کو اللہ پاک نے لاکھوں مربع میل لمبے چوڑے اسلامی ملک کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ ایک ایک دن میں کروڑوں کا صدقہ کرتے تھے، لیکن اپنے لیے وہی چٹائی، وہی روکھا سوکھا کھانا اور وہی پیون لگا ہوا لباس۔ دونوں ماں بیٹیاں حیرت سے مجھے تک رہی تھیں اور آنکھوں سے ان آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ اس لڑکی نے سسکیوں پر قابو پاتے ہوئے کہا اماں جی بس کرو، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا، تمہارے آنسوؤں نے تمہارے تکبر اور نفرت کو دھو دیا ہے۔ اب تمہارے اس شفاف دل میں نمازوں کا نور بھر دو، کثرت سے استغفار پڑھو، اللہ دنیا گھسیٹ کر تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ ساس سسر کی خدمت کرو گی تو ان کی دعا نسلوں میں چلے گی۔ چاہنے والے شوہر کی قدر کرو، اور میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی فاطمہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ وہ سر ہلاتی ہوئی، آنسو پوچھتے ہوئے دونوں ماں بیٹی چلی گئیں، اور میں ان کے لیے دعا کرتی رہی۔ جب بھی ان کی یاد آتی میں ان کے لیے دعا کرتی۔ چند سال بعد اچانک وہ آ گئی، سنت نبوی کا حسین سادگی کا پیکر بن کر۔ وہ میرے ہاتھ چوم کر میرے قریب بیٹھ گئی اور اس نے کہا آپ نے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا۔ میں اپنے سارے خاندان میں افضل و اعلیٰ ہو گئی۔ میں نے آپ کی نصیحت کے مطابق 5 وقت کی نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس قدر استغفار میں دل لگایا۔ میں میرے شوہر اس قدر استغفار سے اللہ کو منا لیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا گھسیٹ کر آپ کے کہنے کے مطابق ہمارے قدموں میں ڈال دی۔ میں نے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ ہر عیش پسند مغرور بگڑی ضدی لڑکیوں تک میری آواز پہنچا دے۔
لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کر کے ایک دوسرے کو جوڑنے والے بن جائیں۔ اللہ حافظ۔